پرنسپل نے احمد کو ایک تحفہ دیا اور کہا، یہ اس بوڑھی خاتون نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اسکول کی گھنٹی بجی، سارے بچے دوڑے اور گیٹ سے باہر نکلے۔ حامد اور احمد دوڑ کر بس اسٹاپ پر کھڑے ہو گئے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آپس میں اسکول میں ہونے والے ٹیسٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ احمد کی نظر ایک بوڑھی خاتون پر پڑی جو بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے پرس میں جھانکتی، کبھی ادھر ادھر جھانکتی۔ اس کی بے چینی دیکھ کر احمد کو لگا اسے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے حامد کو بتایا۔ اتنے میں بس آ گئی۔ حامد تو بس میں سوار ہو گیا، لیکن احمد کا ضمیر گوارا نہ کیا۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس خاتون نے کہا، بیٹا میرا چشمہ گم گیا ہے۔ احمد نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسی پاس بینچ کے نیچے وہ پڑا نظر آیا اور اس نے چشمہ اٹھایا اور بوڑھی خاتون کو دے دیا۔ خاتون نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہوئی۔ امی نے گھر دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے سارا قصہ سنا دیا۔ سن کر اس کی امی بہت خوش ہوئی اور اسے شاباش دی۔ اگلے دن وہ اسکول گیا تو اسمبلی کے دوران پرنسپل صاحب نے کہا کہ تمہارے اسکول کے لیے ایک ہونہار طالب علم نے کل ایک بوڑھی خاتون کی مدد کی۔ انہوں نے احمد کو اسٹیج پر بلایا اور پرنسپل صاحب نے احمد کو ایک تحفہ دیا اور کہا، اس بوڑھی خاتون نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اور پرنسپل صاحب نے احمد کے کندھے پر انتہائی شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔